نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 84 تفسیر اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ النساء کی آیت نمبر 84 سے جو کہ 5ویں پارے میں ہے، اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ فقاتل فی سبیل اللہ، اور آپ جہاد کیجئے اللہ کی راہ میں۔ اس سے پہلے جو آیات کریمہ اب تک آئی ہیں ان میں اللہ تعالی نے منافقین کا بھی ذکر فرمایا تھا، اور ان لوگوں کا بھی جو مخلص مسلمان تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں نے قربانیاں دیں، اور اللہ تعالی نے جن کو خوشخبریاں بھی دی تھیں۔ اور پھر دوسری جماعت وہ تھی جو منافقین تھے، اور انہوں نے کئی مرتبہ یہ چاہا کہ اللہ کی راہ میں جہاد نہ ہو اور لڑنا نہ پڑے، تو اللہ تعالی نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فقاتل فی سبیل اللہ، آپ جہاد کیجئے اللہ کی راہ میں۔ تو اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرنے کے معنی یہ ہیں کہ کوئی اور آپ کے ساتھ چلے یا نہ چلے، کوئی اور آپ کی بات مانے یا نہ مانے، آپ اپنی جان کے پابند ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے تیار رکھیے۔ اور یہ کیفیت اللہ کے اچھے بندوں کے ساتھ پیش آتی رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ ان کی قوم نے بھی جہاد کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو یہ بات نہیں ہوئی، کیونکہ کفار اور منافقین اور یہ لوگ تو جہاد سے، کفار تو خیر خلاف تھے، منافقین جہاد میں نہیں آ رہے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کافروں کا مقابلہ کیا۔ تو زور اس بات پر دیا جا رہا ہے کہ دین کا جتنا کام انسان اپنی ذات کے اعتبار سے کر سکتا ہے اتنا تو کر لے، اور جو کام دوسروں کا ہے وہ دوسرے کریں، اگر نہیں کرتے تو پھر انسان انہیں ترغیب دلا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان ان لوگوں کو مجبور بھی کر لے، اس لیے ارشاد فرمایا کہ آپ کیا کیجئے، فقاتل فی سبیل اللہ، لڑیے اللہ کی راہ میں، لا تکلف الا نفسک، اور آپ پر کوئی ذمہ نہیں، لا تکلف آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، الا نفسک سوائے اپنی جان کے، کہ آپ اپنی جان کے مکلف ہیں، اور آپ کو اپنی جان سے تو جہاد کرنا ہی ہے۔ باقی اور لوگ نہیں چلتے آپ کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کو اپنی جان کا خیال کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں لڑیے، وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکید کیجئے مسلمانوں کو۔ جن لوگوں نے اس آیت کریمہ کو لیا ہے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال کا جو وعدہ فرما لیا تھا غزوہ احد میں، آپ کو یاد ہوگا کہ غزوہ احد کے جہاں واقعات آئے ہیں ان میں آتا ہے کہ انہوں نے چیلنج کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگلے برس پھر ہم لڑنے کے لیے آئیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کر لیا تھا۔ تو بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ وہ 1 سال کے بعد جب چلنے لگے ہیں تو اس وقت کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جانے سے ہچکچاہٹ کا اظہار کیا اور یہ چیزیں کی، لیکن یہ جو تفسیر ان مفسرین نے کی ہے غالباً اس بات پر ان کی نظر نہیں گئی کہ احد کے اگلے ہی دن، اسی دن جب حمراء الاسد کا غزوہ ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، اور ابو سفیان ایک جگہ رک گئے تھے رضی اللہ عنہ، اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہیں کسی نے عقل دی، اور ان کے اپنی سمجھ میں بھی آیا کہ جب مسلمان احد میں اتنے شہید ہو گئے تو 4 میل تو صرف رہ گیا تھا مدینہ منورہ، تو وہاں جا کر انہیں ختم ہی کر دیتے۔ اب جب انہوں نے کہا کہ ہم واپس آ رہے ہیں تو ادھر سے 700 صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے 70 شہید ہو گئے تھے، اور 630 اتنے زخموں کے باوجود اٹھ کر اسی وقت تیار ہو گئے کہ ہم چلتے ہیں، حتیٰ کہ روایات میں آیا ہے کہ انہیں 2 آدمی پکڑ کر اٹھاتے تھے جو زخمی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ چلنے کو تیار تھے۔ تو
تو جو لوگ اس وقت اتنے شدید حالات میں بھی جہاد کے لیے تیار تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں انہیں کہا ہو اور وہ جہاد پہ نہ جائیں؟ اس لیے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ترغیب کے لیے ارشاد فرمایا گیا کہ حرض المومنین، ایمان والوں کو تاکید کرتے رہیے جہاد کی، کہ وقتی طور پر اگر دل میں وہ جذبہ ٹھنڈا ہو گیا ہے تو بھی وہ جذبہ قائم رہے، اس لیے کہ ابھی تو بہت کام باقی ہے۔ حرض المومنین، ایمان والوں کو کیا کیجئے؟ تحریض کہتے ہیں عربی میں کسی چیز پر توقع دلانا، کسی چیز کے فوائد بیان کر کے اس کام کرنے کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنا، لوگوں کو ابھارنا۔ تو آپ ابھاریے لوگوں کو اس بات پر کہ وہ خدا کی راہ میں لڑیں۔ اللہ اور عین ممکن ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالی، یہ اللہ کے لیے جب ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ لعل، شاید کہ اللہ تعالیٰ ایسے کر دے، اور اللہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کر دے، تو اس کا مطلب ہے یقینی طور پر ایسے ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے یہ الفاظ نازل کیے ہیں ہمارے سمجھانے کے لیے کہ تم لوگ اپنی زبان میں چونکہ ایسے بات کرتے ہو اس لیے تم اس کو ایسے سمجھو، مگر اللہ کے ہاں جو باتیں ہیں وہ یقینی ہیں۔ تو اس لیے عصا کا ترجمہ اگرچہ لفظی طور پر تو یہی ہوگا کہ قریب ہے، لیکن حقیقت میں اس کی تفسیر کی گئی کہ یقینی بات ہے کہ ان یکفا، کہ وہ روک دے گا۔ کون روک دے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ روک دے گا۔ کفا کسی چیز کو روکنا، یکفا، اور اللہ تعالیٰ بند کر دے گا، روک دے گا۔ بأس الذین کفروا، ان لوگوں کا، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کا زور خدا روک دے، یعنی ان کی لڑائی کو روک دے اور زور ان کا توڑ دے اللہ۔ کس طرح اللہ تعالیٰ توڑ دے؟ کافروں کا زور مسلمانوں کو فتح دے کے ان پہ، جیسے کہ فتح مکہ میں ہو گیا ہے، یا اللہ ان کافروں کا زور توڑ دے گا، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کو پے در پے جہاد کے علاوہ بھی اتنے نقصان پہنچیں گے کہ وہ لوگ ختم ہو جائیں گے آپ لوگوں کے مقابلے میں۔ اس لیے ایک ترجمہ یہاں یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ انہیں لڑائی سے روک دے گا، اور اسی لیے جب یہ غزوہ خندق سے واپس گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی سے لوگوں کو اطلاع دی، اور آپ نے فرمایا کہ اس سال کے بعد اب یہ کبھی نہیں لوٹیں گے، بس اس سال کے بعد ہم پہ حملہ نہیں ہوگا اور تم ہی لوگ اب حملے کے لیے جاؤ گے۔ تو اور واقعی یہی ہوا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آخر اللہ کی وحی تھی، کیسے پوری نہ ہوتی؟ تو وہی کچھ ہوا کہ اس کے بعد مسلمانوں کو کسی جنگ کا سامنا ان کفار مکہ سے نہیں کرنا پڑا، بلکہ اس کے بعد ہوا یہ کہ 6 ہجری میں حدیبیہ کا معاہدہ ہو گیا، 7 ہجری میں مسلمان عمرے کے لیے چلے گئے، 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، اور کوئی جہاد کے نام کی، یعنی ان کافروں سے جو مشرکین مکہ تھے مسلمانوں کو جہاد نہیں کرنا پڑا۔ تو اس لیے فرمایا ہے کہ عین ممکن ہے کہ یقیناً اللہ کیا کرے گا؟ بند کر دے گا اس لڑائی کو، کافروں کے زور کو توڑ دے گا۔ اور دیکھو واللہ اشد بأسن، اور اللہ بہت شدید ہے، سخت ہے، کس چیز میں؟ بأسن، لڑائی کرنے میں، اللہ لڑنے میں بہت سخت ہے۔ یعنی یہ جو مسلمانوں کے ساتھ اب تک ہوتا رہا ہے یہ کافر اللہ کے ساتھ کرتے رہے ہیں، اور اللہ نے ہمیں ہمیشہ انہیں نیچا دکھایا ہے، اور اللہ لڑائی میں بہت شدید ہے۔ جب بھی یہ کافر حقیقی معنی میں مسلمانوں سے لڑیں گے اور اللہ سے لڑیں گے وہ تو پھر وہ اس کے نتیجے میں ہار جائیں گے۔ اشد تنکیلا، تنکیل کا مطلب تعذیب، عذاب دینا، تو اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے سزا دینے میں بھی، یعنی ان کافروں کو نہ صرف یہ کہ وہ لوگ لڑائی میں ہار جائیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب بھی دے گا۔ اور یہی بات ہے وہ جو بدر میں بھی پیش آئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاشیں کنویں میں پھینکوا دی، اور بدر میں آپ 3 دن ٹھہرے تھے فتح بدر کے بعد، اور جب ان کافروں کی لاشیں آپ کے حکم سے کنویں میں پھینکی گئیں تو آپ چلنے سے پہلے پھر اس کنویں پر آئے، اور آپ نے فرمایا کہ اے فلاں اور اے فلاں اور اے فلاں، ایک ایک کافر کا نام لے کے جو قتل ہو گئے تھے بدر میں، آپ نے فرمایا کہ وجدتم ما وعد ربکم حقا، تم نے اپنے پروردگار کا وہ وعدہ جہنم کا پا لیا جو تم سے اللہ نے کیا تھا، اور آپ نے فرمایا وجدنا ما وعد ربنا حقا، اور ہمارے پروردگار نے جس فتح کا وعدہ کیا تھا وہ تو ہمیں پہنچ گیا۔
تو اشد تنکیلا کا مطلب سخت سزا دینے والا. تو اللہ ایسا ہے کہ اگر یہ اس سے لڑائی کریں گے تو اللہ سخت سزا بھی دے گا اور اللہ لڑائی میں بھی سخت ہے.